ایرانی عالم ایت اللہ مرتضی مطہری کے نزدیک تعلیم و تربیت کا مطلب بچے کی فکری قوت کی پرورش اور پشیدہ قوت کو بالفعل بنانا ہے۔ انقلاب اسلامی ایران کے بانی امام خمینی کے نزدیک اگر ماں چاہے تو اپنی گود سے تاریخ ساز انسان پیدا کر سکتی ہے، اور بچے جو معلومات اور عادات بچپنے میں سیکھ جاتے ہیں وہ بڑھاپے کی انتہا تک برقرار رہتی ہیں۔ اداکار رنگیلا سے کسی نے پوچھا کیا آپ کا بیٹا رنگیلا بن جائے گا؟ تو اس نے کہا مشکل ہے، کیونکہ اس کو تربیت کے لیے رنگیلا کی ماں نہیں ملے گی۔ بچوں میں خود اعتمادی بڑھانے کے لیے والدین کو چاہیے کہ بچوں سے بہت زیادہ بڑوں والی توقعات مت رکھیں، ان میں موجود صلاحیتوں کی تعریف کریں، ان کے مثبت کاموں، سرگرمیوں، جذبات کی حمایت کریں، ان کی کسی ایک مشکل کو مختلف طریقوں سے حل کرنے میں ان کی مدد بھی کریں اور حوصلہ افزائی بھی کریں۔ 5 سال تک کے بچے کے سیکھنے کی عمر بہترین ہوتی ہے۔ مشہور سائنسدان آئنسٹائن کو یہ تحریری رکا اس کی والدہ کے نام لکھ کر اسکول کے اساتذہ نے اسے نکالا کہ آپ کا بیٹا انتہائی نالائق ہے، وہ اس قابل نہ ہے کہ اس کو اسکول میں پڑھایا جائے، مگر اس کی والدہ نے گھر میں اس کی کمال تعلیم و تربیت کے ذریعہ اس کو عروج کی بلندیوں تک پہنچا دیا۔ بچوں کو زیادہ دیر تنہا مت رہنے دیں، لہذا ان کو صحت مند مشاغل میں مصروف رکھیں، ان کو الٹا لیٹنے سے منع کریں، کیونکہ الٹا لیٹنے سے ان میں منفی خیالات پیدا ہوتے ہیں، بلکہ ان کو دائیں کروٹ لیٹنے کا عادی بنائیں۔ ہر بچے میں ذہانت کا معیار مختلف ہوتا ہے۔ ایک بچہ اپنے والد کو دوران مطالعہ تنگ کر رہا تھا۔ باپ نے اخبار میں بنے ایک نقشے کے ٹکڑے کر کے بچے کو اس کو جوڑنے کا کہا، تو بچہ کمال ذہانت سے نقشے کے پیچھے بنی ہوئی تصویر کو جوڑ کر فوراً وہی نقشہ بنا کر لے آیا۔ بچوں میں فقط مادیت کو پروان چڑھا کر امیر بننے کی خواہش کی بجائے اس کو زندگی میں اپنے بہن بھائیوں اور عزیز و اقارب کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزارنے کی تعلیم دینی چاہیے۔ اس سے وہ نہ صرف اپنے خاندان بلکہ معاشرہ کے لیے بھی مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے یتیم فقط وہ بچہ نہیں جس کے والد اس کو دنیا میں تنہا چھوڑ گئے ہیں، بلکہ یتیم وہ بھی ہے جس کے والد کے پاس اس کو دینے کے لیے وقت نہیں اور اس کی ماں کو اس کی تربیت کرنے میں کوئی دلچسپی نہ ہے۔ جب بچے کی تربیت کے انداز بدلیں گے تو بچے میں خود بخود مثبت تبدیلیاں پیدا ہوں گی۔ مثلا بچہ اگر ماں سے کہے کہ باہر کوڑے والا آیا ہے، تو ماں اگر دلیل و پیار سے جواب دے کہ بیٹا وہ تو صفائی والا ہے، کوڑے والے تو ہم ہیں۔ حدیث مبارکہ ہے آخری زمانے میں اولاد پر ان کے والدین کی وجہ سے مصائب آئیں گے، کیونکہ وہ اپنی اولاد کو دینی واجبات نہیں سکھائیں گے بلکہ دنیا کی حقیر مقدار پر قناعت کریں گے۔ میں ایسے لوگوں سے بیزار ہوں۔ رسول خدا نے فرمایا اپنی اولاد اور مال کے لیے ایسے بد دعا مت کرو جیسے کوئی اپنے اونٹ یا گائے کو بد دعا دیتا ہے، کہیں قبولیت کی گھڑی کی وجہ سے وہ دعا قبول نہ ہو جائے۔ امام حسن عسکری نے فرمایا بچپن میں کسی بچے کی ماں باپ کے حکم کے خلاف جسارت اور بے اعتنائی بڑا ہو کر اس کے سرکش اور نافرمان ہو جانے کا باعث بنتی ہے۔ تربیت اولاد میں ضروری ہے کہ بچے اور بچی کو حادثاتی آفات سے نپٹنے اور پلاننگ کے متعلق بتایا جائے۔ مثلا امتحان میں ناکامی کی صورت میں کیا کرنا چاہیے، یہاں پہ انسان کو صابرین کی سیرت پر چلنا چاہیے۔ بچے کے الفاظ کے چناؤ سے اس کی تربیت اور ظرف کا پتہ چلتا ہے۔